اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، آج ہم آپ کو وہ وظیفہ بتائیں گے جس سے دولت آپ پر بارش کی طرح برسے گی۔ دولت انشاءاللہ تعالی آپ بے پناہ آپ کے پاس آئے گی، اس کی آپ کو کوئی تنگی نہیں رہتی۔ ایک بات میں کلیئر کرتا جاؤں کہ بعض بہنیں آتی ہیں، قاری صاحب ہم نے وظیفہ بہت کیا، یا وہابو یا رزاقوں کا کیا، اگر قرضہ ہے تو ہم نے اللہم اکفنی بی حلالی کا ان حرامی کا واغنانی بی فضلی کا من سواک کا کیا۔ ایسے ہم نے بہت سے سورہ اخلاق کا، سورہ کوثر کا ذکر کیا، تمہارے حالات نہیں بدلے۔ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کسی کا حق نہیں رکھتا، ذکر کرتا ہے اس کو اس کا رزلٹ، اس کی وہ چیز لازمی ملتی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی ذکر شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پہلے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجیں، 3 مرتبہ بھیجیں، 5 مرتبہ بھیجیں۔ اس کے بعد جب وہ وظیفے کی تعداد آپ مکمل کرتے ہیں نا، پھر پیارے نبی کی ذات پر درود شریف بھیجیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، مالک ہے تو، خالق ہے، رازق ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، تیرے سوا میں اور کس دروازے پر جاؤں؟ کوئی بھی ایسا دروازہ نہیں ہے جس سے میری مراد پوری ہو سکے۔ میرے اللہ تو وحدہ لا شریک ذات ہے، میرے اللہ عظیم ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے۔ میرے اللہ تو میری مراد تو اس سے ہی پوری ہوگی، اور تیرے در کے سوا اور کوئی در نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اے مالک تو خالق ہے، رازق ہے، پیدا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی اور در مجھے نظر آتا ہی نہیں جہاں سے جا کر میں مانگوں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ تعالیٰ دے گا۔ آپ اس کی شیطان کی مثال سامنے رکھ لیا کریں گے نا، کہاں سجدے پہ سجدہ کیا، فرشتوں کا استاد کہلایا، خزانچی کہلایا، کہاں تک لوہے محفوظ تک اس کی رسائی تھی۔ جب وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ لکھا ہوا دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ یہ شیطان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے پتہ چل جائے گا۔ جتنی بھی عبادت کر لیں، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری نہ چھوڑیں، بس اپنا ارادہ مضبوط رکھیں۔ دشمن کو ٹالنے والا، مجھے رزق دینے والا، وحدہ لا شریک میرے اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں بہت آسان ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو دولت ہے وہ آپ پر بارش کی طرح برسے گی۔ وظیفہ کرتے رہیں، رکے نہیں، یہ نہیں ایک دن کر لیا یہ بھی بارش کی طرح برسی نہیں، وظیفے کرنے پڑتے ہیں۔ کچھ ان کی بھی اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے میرے آدمی میں کتنا صبر ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی لگن ہے، کس طرح وہ مجھ سے مانگتا ہے۔ اپنے مانگنے کا طریقہ درست کر لیں، ہر چیز مل جاتی ہے۔ کرنا کیا آپ نے، اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یا غنیو یا وہابو یا رزاقو، یا غنیو یا وہابو یا رزاقو، اس کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، اور یہ تینوں لفظوں کے ملا کر تسبیح کا ایک دانہ بنتا ہے جو آپ نے اسے کرنا ہے۔
اول پہلے دوشی پر پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، پھر تسبیح کرتے ہیں 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا غنی یا وہاب یا رزاق۔ پھر آپ نے آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی ہے، اے اللہ تعالیٰ میرے حالات اچھے کر دے، میرے حالات بہتر کر دے، میرے حالات کو زیادہ بہتر کر دے تاکہ میں اپنی زندگی سکون کے ساتھ گزار سکوں، میرے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، پرابلم نہ ہو رزق کی۔ رزق اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو سورہ فلق ہے نا، جو سورہ اخلاص جو 200 مرتبہ آدمی پڑھتا ہے نا، وہ اس چینل پر ہمارا بتایا بھی ہم نے کہ اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ اس میں سے کچھ 2-3 فائدے یہ بھی ہیں کہ اللہ 200 مرتبہ سورہ اخلاق اول آخر درود شریف بندہ پڑھتا ہے نا، تو اس پر اللہ 300 غضب کے دروازے بند کرتا ہے، 300 رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اس کے بعد اس کا کیا ہے، نمبر 2 اللہ غائب سے رزق دیتا ہے بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ 2000 نوافل کا اجر دیتا ہے، 36 قرآن مجید کا اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اپنے علم سے اپنے نور سے نور عطا کرتا ہے، اپنے علم سے علم عطا کرتا ہے۔ یہ کچھ پوائنٹ مجھے یاد تھے، میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ اتنی سورہ اخلاص کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس طرح سورہ کوثر ہے، 21 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے۔ اور پیارے بہن بھائیوں، آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، پہلے درود ابراہیمی کوئی درود 3 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، اس کے بعد سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے یا غنی یا وہاب یا رزاق۔ پھر آپ نے آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں پریشانیاں ختم فرما دیں گے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ میرا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ ہر قوت کا مالک ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، دینے سے اس کے خزانے بڑھتے جاتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں، اس کے کمی نہیں آتی میرے اللہ کے خزانوں میں۔ وہ کہتے ہیں مالک تو بندے کی رضا دیکھ رہا ہے۔ بندہ کیسے راضی کرتا ہے مالک کو؟ جو اللہ کی رضا ہوتی ہے نا، اچھا پھر رحمت بس پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات پریشانیوں کو ختم فرمائے، کمی کوتاہی غلطی کو معاف فرمائے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ میرا مالک ہے۔ بندہ جتنے بھی گناہ کر لے اس سے معافی مانگے تو وہ گناہ بخشنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وحدہ لا شریک ہے، وتعزو ہے، عزت دینے والا ہے میرا اللہ۔ وہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ سارے بازار آپ کو ننگا بھی کر دینا تو اس بات پر کامل ایمان رکھو کہ عزت صرف تمہارے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو باتیں کرتے پھرتے ہیں، آگے پیچھے بھونکتے پھرتے ہیں لوگ، کرنے دو انہیں۔ عزت آپ کو اللہ نے دینی ہے، عزت صرف اللہ سے مانگو۔ عزت، ذلت، زندگی، موت، رزق سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، کل شیء قدیر ہے، وہ سب کو رزق دینے والا ہے، پالنے والا ہے۔ اور ایک بات اور چھوٹی سی آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو روٹی نہیں چھینتا، کپڑا نہیں چھینتا، مکان نہیں چھینتا، صرف اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں آپ سے کبھی سجدے کی توفیق نہ چھینے، اللہ تعالیٰ آپ سے کبھی سجدے کی توفیق نہ چھینے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، جانے میں انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔